مغرب کی تہذیب نے ہمیں کیا دیا؟ ہم کو بھی برباد کر دیا، ہم لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم ہے. پہلے ہیرو بننے کا شوق تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا. اچھا فلمی ہیرو. اچھا ٹھیک نا، وہ فلم بھی دیکھتے تھے، لباس بھی پڑھتے تھے. تو ان کا عجیب معاملہ تھا. جب عصر کا وقت ہو گیا تو انٹرویو ہو گیا، دوڑتے ہوئے لباس پڑھ کے آئے، دوڑتے ہوئے واپس آ گئے. وہ خدا کو بھی خوش رکھتے تھے اور سنیما والوں کو بھی خوش رکھتے تھے. اس میں وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب چونکہ خواجہ سبز پنڈت مرحوم کے ہاں کام کرتے تھے، مینیجر تھے ان کی جوائنری مل کے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا مراسم بھی تھے، رشتہ داری کے بھی تھے. تو ہم ہر اتوار کو میرے بڑے بھائی اور میں آیا کرتے تھے یہاں پر. سوپور میں ہی میرے والد صاحب رہتے تھے، مل میں ہی رہتے تھے، وہ جوائنری مل میں ہی رہتے تھے. تو ہم آتے تھے ہر اتوار کو اور اپنے والد صاحب کے پاس وہاں کھانا وانا بھی کھاتے تھے، پھر فلم بھی دیکھتے تھے. اب سمجھ ٹاکی تو تھی یا آپ جانتے ہیں. تو وہاں پر حبیب اللہ پنڈت صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، تو وہاں پر بالکنی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے، جہاں سے وہ کنٹرول کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے چائے وائے بھی آتی تھی ہمارے مذہب، فلم بھی دیکھتے تھے، 2-3 شو دیکھتے تھے. اس سمجھ میں مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا میرا. میں نے کہا میٹرک تک میں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا. تو میرے بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب غلام نبی مہاراجی صاحب جو اپنی ماں کو دیتا ہوں، اپنی ماں کو دیتا ہوں. ایک صوفی نے یہی فرمایا کہ ایک زمانے میں تصوف تھا، اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن حقیقت تھی. اور آج ایک نام ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں. یہ ایک سلسلہ تھا. اور ان کو دیکھ کے جیسے حسن بصری نے فرمایا کہ اگر آپ صحابہ کو دیکھو گے، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے، اگر آپ ان کو دیکھو گے تو آپ ان کو دیوانہ سمجھو گے، اللہ کے لیے دیوانہ ہوگے. اگر وہ تمہیں دیکھیں گے تو وہ مسلمان نہیں سمجھیں گے. جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. تو یہ وجود سے نکل رہی ایک آواز اللہ. وہ ذکر کرتے تھے. وہ نقشبندی صوفی تھے، افغانستان سے آئے تھے، تو وہیں پر مقیم تھے بانڈی پورہ میں. للدت پہ بھی لکھا ہے، تو ان سب پہ لکھا ہے، تعلق رہا ہے. عجیب سا بات ہے، غزالی نے مجھے نہیں چھوڑا کبھی. یعنی میں نے پی ایچ ڈی جو ہے پھر امام غزالی پہ ہی کیا، مطلب فلاسفی آف الغزالی اینڈ اٹس امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز. یہ کشمیر یونیورسٹی میں نے سپلیکیٹ کیا. تو امام غزالی بہت بڑے صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، فقی بھی تھے. تو اس لیے مجھے تصوف کا مطالعہ کرنے کا بڑا موقع ملا. شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کو میں نے پڑھا ہے، انور شیخ کشمیری کو پڑھا ہے، اور شیخ العالم رحمۃ اللہ کو پڑھا ہے، اور اس طرح سے میر محمد حمدانی، سید علی حمدانی رحمۃ اللہ، اور شیخ حمزہ رحمۃ اللہ، بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. یہ سب کو میں نے پڑھا، اللہ کا شکر، اور پڑھا ہے بھی. لیکن خاص طور سے مجھے نقل بندیہ کے ساتھ زیادہ تعلق رہا ہے. اور ناظرین السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی. حمید صاحب ایک سکالر ہے، ریاست جموں کشمیر کے بڑے پیمانے پر رائٹر ہے، ایک سپیکر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جموں کشمیر کی سرکردہ شخصیت ہے. انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کیا ہے، اور بحیثیت پروفیسر محکمہ تعلیم میں انہوں نے تقریباً 40 سال سے زیادہ انہوں نے محکمہ تعلیم میں بحیثیت پروفیسر دیے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پروفیسر صاحب ماہر تعلیم رہے ہیں اور ایک بہت بڑے اسلامک سکالر بھی ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف دی ہے، اور تصوف پر سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو حمید صاحب سے ہماری ملاقات کا یہ مقصد ہے کہ کچھ جو خزانہ ان کے پاس پڑا ہے، تعلیمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، یا تصوف کے لحاظ سے کچھ حاصل ان سے کریں اور ناظرین کی نظر کریں. تو سب سے پہلے حمید صاحب سے ہم گزارش کریں کہ حمید صاحب آپ مختصر سا اپنا تعارف دیجیے. اصل میں میرا نام حمید اللہ مراضی ہے. دوابگاہ میں پیدا ہوا ہوں 1958 میں. غلام احمد مراضی صاحب جو دوابگاہ کے تھے، اور ان کو
ख़ास तौर से ख्वाजा अमाराज कहते थे, यानी वो ख्वाजा समद पंडित साहब के साथ काम करते थे, अब उसी नाम से मशहूर हो गए थे वो। तो ये आप जानते हैं रईस कश्मीर थे ख्वाजा अब्दुल समद पंडित मरहूम, तो हमारे रिलेशन में भी थे, मेरी माँ की तरफ से भी। तो मेरे वालिद साहब उनके साथ काम करते थे, यहाँ पर एक ज्वेलरी मिल थी उनकी महाराजपुर में, तो वहाँ पर तो उन्हीं के घर में पैदा हुआ था 58 में। उसके बाद मेरी इब्तदाई तालीम जो है दुआबगा के पहले प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल में हुई। फिर उसके बाद मैं मैट्रिक के बाद सोपुर कॉलेज में आया, डिग्री कॉलेज सोपुर। तो यहाँ से मैंने बीए किया अरबी मज़ामीन के साथ, और उसमें पॉलिटिकल साइंस भी था, उर्दू भी था। तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने का, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया दीनियात में और मुस्लिम फ़िलासफ़ी में। और वहाँ से फिर मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चला गया पीएचडी करने के लिए। तो वहाँ पर मैं मगरबी फ़लसफ़ा, बर्टन रसल और डेविड ह्यूम के परसेप्शन थ्योरीज़ पे काम कर रहा था। तो उसी ज़माने में मेरा वहाँ पर तकर्रुर हो गया। हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक इदारा था, उसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। तो वहाँ पर मेरा गज़ाली और वेस्टर्न थॉट पे एक प्रोजेक्ट मुझे मिला, मैं वहाँ चला गया जेएनयू से। लेकिन जेएनयू में पीएचडी भी कर रहा था और ये भी दोनों साथ साथ कर रहा था। और मुझे वहाँ पर दो बड़ी शख्सियत के साथ मेरा जो है मतलब एक लिहाज से मुलाकात हुई मेरी, और मेरे वो सरबरा रहे और मेरे वो डायरेक्टर रहे प्रोफेसर सैयद वहीदुद्दीन साहब, हैदराबाद के थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ़िलासफ़ी रहे। तो वहाँ पर वो कंपैरेटिव रिलीजन में डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में, और वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था सैयद औसाफ अली साहब। तो सैयद औसाफ अली साहब जो है इतने बड़े अखलाक के मालिक थे और बड़े इल्मी शख्सियत थी, इंटरनेशनल लेवल के वो स्कॉलर थे, और उनको तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था। तो मुझे भी बहुत मेरी तरफ वो ख़ास तवज्जो देते थे। तो उनके ज़ेर साया मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की, रिसर्च की। और उसके बाद फिर मेरा उसी ज़माने में 89 में यानी 99 में मेरा यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में तकर्रुर हुआ बैच लेक्चरर शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। उसके बाद में मैंने वहाँ पर वैसे लेक्चरर भी काम किया, वैसे रीडर भी काम किया, वैसे प्रोफेसर भी काम किया, और 2 बार मैं वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा इस्लामिक स्टडीज़ का। तो मैंने वहाँ जर्नल कायम किया इनसाइड इस्लामिकस, मैंने शुरू किया मेरे ज़माने से, मेरे जब मैं हेड था तो ज़माने से शुरू हुआ वो। हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की शाह हमदान पर, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें जर्मनी से लोग आए थे, ईरान से लोग आए थे, उज़्बेकिस्तान से लोग आए थे, और हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े स्कॉलर तशरीफ लाए थे। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था वो, तो मैंने ही करवाया था वो। उसके अलावा मैंने सैकड़ों वहाँ पर प्रोग्राम किए, सीरत पर प्रोग्राम किए, बाकी चीज़ें की। तो ये मेरा तालीमी सफ़र का एक मैंने मुख्तसर आपको खाका बताया। और इसी तरह से जो है मेरी जो मुख्तलिफ तालीमी मराहिल गुजरे, तो उनका भी मैंने जिक्र किया। तो और मैंने जेएनयू से ही एक डिप्लोमा किया था, एडवांस डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म। तो इसलिए मुझे जर्नलिज्म के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहा। फिर मैंने ग्रेटर कश्मीर के साथ में काम करता रहा, तकरीबन 2 साल मैंने काम किया वहाँ। वैसे थे फ्राइडे फोकस हम निकालते थे, फ्राइडे का एडिशन एक उसका मैं एडिटर था। और फिर मैंने कश्मीर इमेजेस में भी काम किया, तो मैं एडिटोरियल लिखता था फ्राइडे का। और ये जो है बाकी जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कश्मीर मॉनिटर, बाकी उनमें भी मैंने काम किया। और फिर मैं बाकायदा जो है ये जो कश्मीर उज़्मा 2-3 साल तक जब वो हफ्ता रोज़ा था, तो मैं उसमें आगी के नाम से एक मकाला लिखता था, मतलब एक मेरा कॉलम हुआ करता था, तो मुस्तकिल वो करता रहा मैं। फिर मैंने राइजिंग कश्मीर में भी मैंने 5-6 साल तक लिखता रहा मैं। तो सहाफ़त का भी सफ़र मेरा जारी रहा, और तालीम का भी रहा, टीचिंग का भी रहा। उसके अलावा मैंने समाजी खदमत भी की। हमने शबा फाउंडेशन के नाम से एक वुमेन कंसर्न शुरू किया था 2007 में। तो उसमें हम जो कैंसर पेशेंट लेडीज़ होती थी, जो मफलूकुल हाल होती थी, उनकी कफ़ालत का ख्याल रखते थे और उनके इलाज मालजे के लिए भी कोशिश करते थे। तो ये भी हमारा सिलसिला रहा। फिर बड़े कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सब कुछ करते रहे। और ये थोड़ा सा मकसद तारुफ है। उसके अलावा मैंने तकरीबन 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उसमें इस्लामियात पर, इमाम गज़ाली पे, तसव्वुफ़ पे, इस्लामी फ़लसफ़ा पर, मज़ाहिब आलम पर, तक़ाबुल अदियान पर, और कश्मीर की हिस्ट्री पर, सूफीज़्म और इस्लाम इन कश्मीर, कई किताबें मेरी ऐसी है। और मेरे 2-2, 3-3 किताबें जो है 3-3 बार, 4-4 बार एडिशंस आए हैं, बाहर से भी छपे, यहाँ से भी छपे। और मेरे इंटरनेशनल बहुत सारे सेमिनार्स में मैं गया। उसके अलावा मैं विजिटिंग प्रोफेसर गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, तुर्की गया, USA गया।
تو مجھے بلاتے رہے, ابھی بھی جاتا رہتا ہوں میں. اس وقت میں جو ہے کچھ 1 مہینے پہلے میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بحیثیت ڈائریکٹر تھا میں وہاں, انٹرنیشنل سینٹر فار اسپرچول اسٹڈیز. تو میں وہاں سے بھی ریٹائر ہو گیا 1-1.5 مہینے پہلے. اس کے بعد پھر یہ جو ہے UGC کا یونائٹیڈ گرانٹس کمیشن آف انڈیا, تو وہ بہت بڑا ادارہ ہے یونیورسٹیز کا, تو سب ان کا جو مرکز سمجھ لیجیے تمام یونیورسٹیز کا. تو انہوں نے مجھے ایسیسر بنایا. تو ابھی میں نے کئی کالجز کا میں معائنہ کر رہا ہوں اور یونیورسٹی جا رہا ہوں, تو وہاں میں ایسیس کرتا ہوں. تو بڑی ٹیمز ہوتی ہے اس میں کافی, تو اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا جو ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹ اسٹڈیز نیو دلی, وہاں کا ایک فورم فار انٹیلیجنس ڈائلاگ انڈرسٹینڈنگ, اس کا میں کنوینر ہوں, اور بڑے پروگرام کرتے رہتے ہیں ہم. اور انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سارے آرگنائزیشن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, ان کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. اس پروگرام میں آنے کا ہم آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں, شکریہ. شکریہ بھی کرتے ہیں اور سواگت بھی کرتے ہیں. حمید صاحب, آپ نے ایک لمبا عرصہ دیا ہے محکمہ تعلیم میں, باحثیت پروفیسر, اور آپ نے عالمی کانفرنس میں شرکت کی ہے, اور تقریباً 60 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہے. صوفی ازم کو زیر نظر رکھ کر آپ نے یہاں کشمیر کو فوکس کیا ہے اور سب سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہے. آپ کا واسطہ جن استادوں سے پڑا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کوئی ہے ایسا آپ کی نظر میں استاد جو آپ کا آئیڈل ہے؟ دیکھیے, اصل میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ مجھے بڑے اچھے اساتذہ ملے, اور اس میں سوپور کالج کا بہت بڑا رول رہا ہے. سوپور کالج میں ہمارے بہت بڑے استاد تھے, مرحوم پروفیسر فاروق بخاری صاحب, محمد فاروق بخاری صاحب. وہ عربی پڑھاتے تھے ہمیں, اور وہ مولانا قاسم شاہ بخاری صاحب کے فرزند ارجمند. آپ جانتے ہیں قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت کشمیر کی تھی, عجمن تبلیغ اسلام کے مطلب بہت بڑے سربراہ تھے, مفتی, بڑے عظیم اسکالر ہے, مفتی بھی رہے. تو وہ بہت بڑے علمی اور دینی شخصیت کے مالک تھے. تو ان کے بیٹے بہت بڑے علمی مطلب مزاج کے حامل تھے. تو جب میں نے مطلب سوپور کالج میں داخلہ لیا, تو میری والدہ کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. ہمارے خاندان میں کچھ ڈاکٹر تھے, اور اس زمانے میں ڈاکٹر بننا کوئی مشکل نہیں تھا. اس زمانے میں آپ نے میڈیکل میں داخلہ لیا, تھوڑا محنت کرنی پڑتی تھی تو ہو جاتا تھا ڈاکٹر. اور کچھ دنوں کے لیے میں نے سوپور کالج میں میڈیکل کا سبجیکٹ لیا بھی تھا, پڑھتا بھی تھا میں 1-2 مہینے, لیکن مجھے دلچسپی نہیں تھی اس کے ساتھ ڈاکٹر بننے سے. تو پھر میں نے جو ہے عربی سبجیکٹ لیا. حالانکہ میں نے اس وقت تک نازل قرآن مشکل سے پڑھا تھا, کیونکہ مزاج تھوڑا دوسرے طرح کا تھا. تو پھر فاروق بخاری صاحب کی صحبت میں رہا, میں عربی ان کے ساتھ میں پڑھتا تھا. BA میں نے عربی کا سبجیکٹ بھی لیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے تو عربی پڑھی ہی نہیں, آپ نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا, تو آپ کیسے پڑھیں گے عربی؟ میں نے کہا مجھے بڑا شوق. تو پھر وہ دن اور اس کے بعد پھر جب ان کے ساتھ میں رہا, تو انہوں نے مجھے اپنی صحبت میں رکھ کے اتنا تیار کیا, ایسی باتیں بتائی, ایسے نصائح سے نوازا. مثلا وہ بڑے بڑے بزرگان دین کا ذکر فرماتے تھے, انور شیخ کشمیری مرحوم, شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح سے ابن خلدون کا ذکر فرماتے, جمال افغانی کا ذکر فرماتے, جتنی بڑی بڑی اور وہ اولیاء کرام صاحب کا بڑا لگاؤ تھا, محبت تھی. تو وہ ذکر فرماتے تھے اپنے اس اکثر لیکچرز میں بھی, اس کے علاوہ بھی. تو وہ جو ہے ایک بنیاد بن گئی تھی. تو وہ بڑے ایک استاد میرے رہے, تو ان کی وجہ سے بھی ایک رغبت پیدا ہو گئی اس طرح. اور اس کے بعد پھر جب میں علی گڑھ چلا گیا, تو علی گڑھ میں مجھے مولانا تقی امینی صاحب جو تھے ناظمی دینیات, وہاں بہت بڑی شخصیت, علمی شخصیت, حافظ کلام اللہ بھی تھے وہ, اور وہ پروفیسر تھے اور دین تھے وہ دینیات کے, اور وہ پورا نظام سنبھالتے تھے. علی گڑھ کی جتنی مسجدیں ہیں نا یونیورسٹی کی, ان سب کے ذمہ دار تھے وہ. اور وہ میرے سمجھ لو کہ ایک روحانی والد کی طرح میرے بن گئے. وہ عجیب سا تعلق ان کے ساتھ ہو گیا. حالانکہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار علی گڑھ پہنچ گیا تھا, تو عید کا دن تھا, میں عید سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا علی گڑھ, کیونکہ مجھے شوق تھا پڑھنے کا بہت زیادہ. تو وہ درس دے رہے تھے مسجد میں, تو انہوں نے ایک زبردست بات کہی تھی, اس کا میرے اوپر ابھی بھی اثر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میاں نے مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا کی بھوکی ننگی قوموں میں ایک اور قوم کا اضافہ ہو جائے. یعنی وہ جب بخاری آ رہے یہاں سے بھی وہاں سے بھی, سب صرف بخاری ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی, میں بڑا متاثر ہو گیا کہ ایسے آدمی بتائے. تو بہرحال اس کے بعد جب میں نے MA کیا اسلامک فلاسفی میں, اس میں اسلامک فلاسفی کے ساتھ ساتھ میں نے ویسٹرن فلاسفی پڑھی, انڈین فلاسفی پڑھی,
اور گریک فلاسفی پڑھی. امام غزالی اور اقبال میرا خاص مضمون تھا. اور پھر میں نے ایم اے تھیولوجی بھی کیا, بیچلرس ان تھیولوجی اور ماسٹرس ان تھیولوجی بھی کیا. تو میرے استاد بن گئے مولانا تقی امینی صاحب. اب یہ بھی روحانی شخصیت کے مالک حافظ اللہ ملا تھے. اور یہ جو ہے روزانہ وہاں پر مزمل مسجد میں درس دیا کرتے تھے صبح سویرے, اور وہ روحانی درس ہوتا تھا 5-10 منٹ کا. تو اس قسم کی ان سے بھی واسطہ پڑا تو مجھے اور رغبت پیدا ہو گئی. پھر اس کے علاوہ جو میرے علی گڑھ میں مجھے ایک اور استاد ملے, ان کا نام تھا پروفیسر نور النبی صاحب. وہ ہمیں تصوف پڑھاتے تھے اور وہ خود صوفی تھے, اور وہ اکثر بزرگان دین اولیاء کرام کا ذکر خیر فرماتے تھے. انہوں نے کام بھی کیا تھا اچھا خاصا, امام غزالی پہ باقی بزرگوں پر انہوں نے کام کیا تھا. تو ان کی وجہ سے بھی ایک رغبت پیدا ہو گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جو ہے میں واپس کشمیر آیا تو یہاں بھی کچھ بزرگوں کے ساتھ تعلق رہا. تو بڑی خوشی کی بات, جس گھر میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, تو میرے جو مطلب برادر اللہ نسبتی تھے بشیر احمد صاحب, وہ سمجھ لو کہ تصوف کے وہ مظہر تھے. وہ بالکل ان سے بہت مزہ آتا تھا بات کرنے میں. وہ مجھے ایسے ایسے نقاط بتاتے تھے تصوف کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میرا وہاں معلوماتی جو علم تھا نا, وہ وہاں فیل ہو جاتا. ایمانداری کی بات تو یہ, اب میں نے بہت پڑھا تھا, پڑھایا بھی تھا, لکھا بھی تھا, لیکن جب ان کے ساتھ ہم بات کرتے تصوف پر, وہاں فیل ہوتا تھا میں اکثر, کیونکہ ان کے پاس ایسا علم تھا, ایسا ان کی نظر تھی ماشاءاللہ. اور وہ ماشاءاللہ ایسے نکات بیان کرتے تھے تصوف کے بارے میں کہ میں بھی پریشان ہوتا تھا. تو اللہ نے ان کو ایک وسعت دی تھی علم کی, اور بہت زبردست. تو وہ بھی ایک سلسلہ رہا. اور باقاعدہ پھر میں ڈھونڈتا بھی رہا, کسی بزرگ کو, کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو میں نے ایک بار جو ہے ان کو دیکھا تھا, وہ کوثر صاحب افغانی, اللہ مغفرت فرمائے. ایک بار میں نے ان کو دیکھا تھا وہاں پر بانڈی پورہ میں بھی آیا تھے. تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو صبح کو ہم ملنے گئے ان سے, تو ان کے نورانی چہرے پہ نظر پڑ گئی. تو بس ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ مبارک. اور وہ جو اللہ کہتے تھے, جب لگ رہا تھا کہ پورے وجود سے نکل رہی ایک آواز اللہ. وہ ذکر کرتے تھے. وہ نقشبندی صوفی تھے, افغانستان سے آئے تھے. تو وہیں پر مقیم تھے بانڈی پورہ میں. تو باقاعدہ وہاں پر ان کا مدرسہ بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. تو وہ ان کو میں نے خود دیکھا. اس کے علاوہ میں نے دلی میں دیکھا, جامع مسجد میں ایک صوفی کو دیکھا. میں ان سے ملنے گیا, میں کوئی انٹرویو کرنے گیا تھا, کیونکہ میں جے این یو میں ایک وہ جب کر رہا تھا ڈپلوما اردو ماس میڈیا میں, تو مجھے ایک کہانی لکھنی تھی اردو بازار پہ. تو جامع مسجد میں گیا, بازار والوں سے میں نے بات کی, اردو بازار والوں سے, دکانداروں سے بات کی. پھر میں مسجد میں گیا تو کسی نے کہا یہاں ایک بزرگ بیٹھے, تو ان کے پاس میں گیا. تو وہاں پر اور لوگ بھی تھے. میں نے ان سے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا نہ میرا کوئی نام ہے, نہ میرا کوئی کام ہے, اٹھاؤ ہاتھ اور دعا کرو. تو میں نے دعا کی. تو میں نے کہا یہ آدمی بالکل بے نفس, کو کوئی دلچسپی نہیں کسی چیز کے ساتھ, نام و نمود کے ساتھ. تو میں نے اپنی آنکھ سے ان کو دیکھا. پھر اللہ نے اپنی جو ہے رحمت سے ایک بزرگ کی صحبت میں پہنچا دیا. یہاں کشمیر کے بہت بڑے بزرگ کے نام نہیں بتاؤں گا میں. تو بہرحال ان کے ساتھ تعلق رہا. تو ان سے بہت کچھ سیکھا, اور انہوں نے تربیت کی میری ایک لحاظ سے, روحانی لحاظ سے. حالانکہ اپنی خامیاں تھی, ورنہ پتہ نہیں کون سا مقام انسان کو حاصل ہو جاتا. لیکن وہ بھی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کی نظر کرم میرے اوپر پڑی, تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. تو میں بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں. جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس جاتا رہتا ہوں, ان کی دعائیں لیتا رہتا ہوں. اور جب بھی سفر کرتا ہوں ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا ہوں عام طور پر, کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں. اور مطلب اچھا بھی لگتا ہے نا وہ, مطلب بزرگوں کے ساتھ دعا لے کے. اور واقعی ان کی صحبت میں رہا ہوں, کئی بار اعتکاف بھی کیا ان کے ساتھ. بڑا اچھا لگتا ہے ان کے پاس جانے سے. تو یہ سلسلہ رہا. اور پھر ذرا مطالعہ میرا تصوف کا رہا. امام غزالی پہ میں پی ایچ ڈی کا کام میں نے کیا جی, ہمدرد میں کر رہا تھا, پہلے علی گڑھ میں کر رہا تھا. پھر تو عجیب سا بات ہے, غزالی نے مجھے نہیں چھوڑا کبھی. یعنی میں نے پی ایچ ڈی جو ہے پھر امام غزالی پہ ہی کیا, مطلب فلاسفی آف الغزالی اینڈ اٹس امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز. یہ کشمیر یونیورسٹی میں نے سپلیکیٹ کیا. تو امام غزالی بہت بڑے صوفی بھی تھے, فلسفی بھی تھے, عالم دین بھی تھے, فقی بھی تھے. تو اس لیے مجھے تصوف کا مطالعہ کرنے کا بڑا موقع ملا. شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کو میں نے پڑھا ہے, انور شیخ کشمیری کو پڑھا ہے, اور شیخ العالم رحمۃ اللہ کو پڑھا ہے, اور اس طرح سے میر محمد حمدانی, سید علی حمدانی رحمۃ اللہ, اور شیخ حمزہ رحمۃ اللہ, بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ, اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. اس سب کو میں نے پڑھا, اللہ کا شکر, اور پڑھا ہے بھی. 20-25 سال تک میں نے تصوف کا مضمون پڑھا ہے, فلسفہ پڑھا ہے کشمیر یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں سینٹرل یونیورسٹی گیا, تو وہاں پر میں ڈین بھی تھا سوشل سائنس کا, میڈیا کا بھی ڈین رہا ہوں. اور وہاں پر بھی میں نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے, ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز. تو وہاں پر بھی میں تصوف اور فلسفی پڑھاتا رہا. پھر میں وہاں گیا اسلامک یونیورسٹی, تو وہاں میں ڈائریکٹر تھا اس سینٹر کا, اسپرچول سینٹر کا تھا وہ, انٹرنیشنل سینٹر فار اسپرچول اسٹڈیز. تو وہاں پر بھی میں پڑھاتا رہا تصوف. تو اس طرح سے تصوف کے ساتھ ایک اچھا خاصا تعلق رہا, اور ایک وابستگی رہی ہے. اور باقاعدہ میں صوفیوں کے ساتھ میرا تعلق اللہ کا شکر رہا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے, میرے اپنے ویوز ہے تصوف کے بارے میں, میرا وہ اپنا نظریہ ہے
کیونکہ حالانکہ میں چاروں سلسلوں کے ساتھ تعلق ہے میرا، مطلب نقش بندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، چاروں کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن خاص طور سے مجھے نقش بندیہ کے ساتھ زیادہ تعلق رہا ہے۔ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کے ساتھ میرا خاص تعلق رہا ہے، کہیں بار میں گیا ہوں وہاں ان کے یہاں سرند شریف گیا ہوں اور ان کے مقالات کا مطالعہ کیا، ان کے مکتوبات کا مطالعہ کیا ہے، لکھا بھی ہے ان پہ، میرے آرٹیکل چھپے ان کے اوپر، شاہ اللہ دہلی پر لکھا ہے، ان پہ بھی چھپا ہے میرا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ پہ چھپا ہے، شیخ القادر جیلانی پہ بھی لکھا ہے تھوڑا سا، لیکن زیادہ لکھا ہے میں نے میر سلیل حمدانی، شاہ حمدان رحمۃ اللہ پر، اور میر محمد حمدانی اور شیخ العالم اور لال دت پہ بھی لکھا ہے، تو ان سب پہ لکھا ہے، تعلق رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ تصوف کے ساتھ رہا۔ اور اساتذہ میں بہت سارے لوگ رہے میں جن کا میں نے نام آپ کے سامنے بتایا، اور جو ایک تو رہے وہ اساتذہ جو باقاعدہ ہوتے ہیں فارمل کالج میں، یونیورسٹی میں، دوسرا ہوتا ہے کہ جو انفارمل، ان کے پاس آپ جاتے، جیسے میں نے کہا کہ میرے بشیر صاحب جو تھے ہمارے، یہ بھی ایک لحاظ سے استاد ہی رہے، نے بڑی تربیت کی ہے، اور پھر اس طرح سے جو میرے اس وقت سمجھ لو میرے استاد ہے، میرے گائیڈ ہے، مرشد ہے، مینٹر ہیں، جو بھی کہیے، تو بہرحال ان کا بھی بڑا اثر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جہاں بھی مجھے لگا کوئی ایسا آدمی جس کے پاس اس قسم کی چیزیں، روحانی چیزیں ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا تھا، استفادہ کرتا رہتا ہوں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، کہ جیسے قرآن میں آیا نا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور پھر یہ حدیث میں بھی یہ ہے نا کہ یعنی من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ بڑا زبردست معاملہ، اس لیے ہمیں جو ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے دوست ہیں، یعنی وہ اتنے اللہ کے بڑے عظیم دوست ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے قریب جا چکے ہیں، یتقرب الیہ بالنوافل، جو نوافل کے ذریعے سے میری طرف آتے ہیں، پھر میں ان کا کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، مطلب اس کے معنی یہ ہے کہ تصرف اللہ کا ان کی تمام چیزوں پر ہے، وہ پھر وہی بات کرتے جو اللہ کو پسند، وہی کام کرتے جو اللہ کو پسند، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اچھا حمید صاحب، ایک لمبا سلسلہ رہا ہے آپ کا، بس ایک پروفیسر آپ نے مطالعہ کیا ہے، فلسفی آپ نے پڑھی ہے، بہت کچھ آپ نے پڑھا ہے، تصوف پڑھا ہے، روحانی بزرگوں کا سلسلہ رہا ہے، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے، اور اس خاص کر جن استادوں کی ذکر آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے مینٹر رہے ہیں، آپ کے ان کے زیر سائے آپ نے کام کیا ہے اور آپ آگے بڑھے ہیں۔ آپ پھر پروفیسر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، بہت کچھ آپ نے کیا ہے۔ اس کا جو کریڈٹ اگر ہم دینا چاہیں تو جو آپ کی یہ شخصیت ہے، آپ نے جو کام کیا ہے، آپ پروفیسر بنے ہیں، 60 کتابیں لکھی ہیں، اس کا کریڈٹ کس کو دیں ہم؟ آپ کے استادوں کو دیں یا آپ کی پرسنالٹی کو دیں؟ اپنی ماں کو دیتا ہوں، اپنی ماں کو دیتا ہوں، اپنی ماں کو دیتا ہوں، ماں کو دیتے ہیں۔ اچھا وہ ان کا کمال، ان کا میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ میں اس وقت امریکہ میں ہوتا، اچھا، یعنی میرا ہو گیا تھا، سمجھ لو میں جب علی گڑھ میں تھا تو 82 میں میرا تقرر ہو رہا تھا پی ایچ ڈی کے لیے فیلاڈیلفیا یونیورسٹی میں، ٹیمپل یونیورسٹی میں، باقاعدہ میرے پاس لیٹر بھی آیا تھا، ایڈمیشن بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، کہ میں نے کہا نہیں، میں پی ایچ ڈی کر کے کبھی اگر موقع ملا تو جاؤں گا، کہ میں نے کہا ماں کے پاس جاؤں گا، تو پھر میں یہاں آیا، اللہ کا شکر جب میرا جاب لگ گیا یہاں، پھر ماں کے ساتھ رہا، تو مجھے کئی ایسے موقع ملے کہ جب حالات ایسے تھے کہ مجھے پڑھائی لکھائی چھوڑ کے گھر پہ کام کرنا چاہیے، کچھ بزنس کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، لیکن ماں نے ہمیشہ کہا کہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے ماں سے کہا کہ اب آپ کیا کرو گے، آپ گھر پہ اکیلے ہو، اس طرح سے مسئلہ ہے، بچے بھی اور بھی ان کے مطلب ہمارے بھائی، بڑے بھائی بھی تھے، میری سسٹر بھی تھی، لیکن چونکہ ماں کو ضرورت بھی تھی، والد صاحب نہیں رہے تھے، تو ماں نے کہا نہیں آپ جاؤ، اللہ کے حوالے پڑھنے جاؤ، ہمارا اللہ ہے، جاؤ۔ اس کے بعد کچھ ہی مہینے ہو گئے، میری چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ یقین نہیں کرو گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اس زمانے میں چونکہ فون وون تھے نہیں، تو مجھے کسی رشتہ دار نے بتایا یہاں کہ آپ کی بڑی بہن بیمار ہے۔ مجھے اس سے پہلے جو سرجری ہوئی تھی، میں نے کہا شاید ان کو کچھ پرابلم ہوا ہوگا، بڑی بہن تھی میری، شاید ان کا کچھ پرابلم ہے۔ جب میں یہاں سوپور پہنچ گیا، میں آ گیا ڈائریکٹ دلی سے سوپور میں یہاں پر ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ اب ٹانگے اس زمانے میں بہت چلتے تھے دوبگا کے لیے، اس زمانے گاڑیاں کم تھی، اب مجھے بہت اچھا لگتا تھا ٹانگے میں بیٹھنا، اور گرمی سے وہاں گرمی کا مارا دلی سے آیا تھا تو میں ٹانگے پہ بیٹھا، تو مجھے اپنے گاؤں کا ایک آدمی بڑا دوبگا کا، اس نے کہا میں سب کب آئے، میں نے کہا آج ہی آ رہا ہوں۔ اب میں نے وہاں ایک جو ہے بوٹا لے لیا مکی کا،
اب میں کھانے لگا, وہ مکائی وڈس نائس, تو میں نے وہ اٹھایا کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے, میں نے کہا کہ آپ کی چھوٹی بہن کی ڈیتھ. میں کہا مجھے کسی بتایا نہیں. اب میرے ہاتھ سے گر گیا وہ وہاں, مطلب عجیب حالت ہو گئی. اب میں گھر پہنچا, میں نے کہا اگر میں تھوڑا سا ماں گھر پر ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا, میں کچھ بڑا سا ہمت نہیں بندہ ہوں اس کی. میں نے ایسا لگا جیسے مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا. تو میں نے کہا پہلے اس کا ہسبینڈ بھی کچھ دن پہلے 2-3 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اب سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی میری, اور اس کے اوپر کیا گزرا. تو بالکل ٹوٹ گئی تھی وہ, ختم ہو گئی. تو میں گھر آیا تو میں نے بہت اپنے آپ کو بہت ہمت دکھائی, نہیں کچھ نہیں, اللہ کا مرضی ہے, وہ آئی ہے. تو اس کو ہمت بدائی میں نے وہاں کی. لیکن صبح میں گیا قبرستان, صبح کا وقت تھا, کوئی نہیں تھا وہاں, اور میں اتنا رو رہا تھا قبر پر اپنے بہن, بہت زیادہ, آپ کو یقین نہیں آئے گا. پھر وہاں ہمارے غلام احمد صاحب تھے, غلام احمد بٹ صاحب, ہمارے بہت ہی ریلیٹیو, سمجھو ایک لحاظ سے ریلیٹیو تو نہیں تھے, لیکن وہ میرے والد صاحب کے بڑے دوست تھے بچپن کے, ہمارے گھریلو تعلقات ان کے ساتھ. اس نے مجھے دور سے دیکھا, وہ دوڑتے ہوئے آیا, وہی رہتا تھا اجبل میں, قبرستان چونکہ اجبل میں ہی ہمارا. تو وہ آئے دوڑتے ہوئے, کہا صاحب آپ تو ہم سب کو تلقین کرتے رہتے ہو, صبر کرو, وہ کرو, اب یہ کیا کر رہا. کوئی کنٹرول نہیں تھا میرا اس وقت. اب دیکھیے حالات کیسے تھی کہ اس وقت مجھے بالکل چھوڑ چھاڑ کے گھر پہ رہنا چاہتا تھا ماں کے ساتھ, کیونکہ بڑے حادثات ہوئے تھے ہمارے ساتھ. تو میں نے ممی سے کہا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا پڑھنے کے لیے. میں جے این یو میں پڑھ رہا تھا, ہمدرد میں بھی تھا. تو اس نے کہا بیٹے تم جاؤ, اپنا کام کر کے آ جاؤ. میں وہاں سے یہاں سے رو رہا ہوں, وہاں سے رو رہا ہوں, مجھے رخصت دے رہی, جاؤ. یہ ہے ماں, اس نے مجھے پڑھایا لکھا ہے اس طرح سے, اس لیے میں پورا کریڈٹ اپنی ماں کو دے رہا ہوں, کسی اور کو نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے پڑھائی کی, لکھائی کی. اگر وہ ہمت نہیں جٹاتی میری ان حالات میں, تو شاید میں نے پڑھائی نہیں کی ہوتی, میں نے شاید بی اے بھی نہیں کیا ہوتا ہے, ماسٹرز تو سوال ہی نہیں, پی ایچ ڈی کو تو تصور نہیں, باہر جانے کا تو اندازہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ہمیشہ وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے, پریشانیاں جیلی سب کچھ کیا, لیکن مجھے کہا پڑھو, اپنا مشن پورا کرو. اس لیے میں پورا کریڈٹ اپنے, اور ماں کو ہی دینا چاہیے. ماں کو اللہ کے بعد جو ہے ماں, اس کے بعد باپ ہوتا ہے. تو مجھے بہت اس کا, اور میں نے جو نظم لکھی تھی اپنی ماں کی ڈیتھ پہ, بشیر نحوی صاحب تو ہمارے تشریف گھر لائے تھے. بشیر احمد نحوی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہے, عربی کے, اس کے فارسی کے بھی عالم ہیں, اور اقبالیات کے تو ماہر ہیں, کشمیر کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں اقبال انسٹیٹیوٹ کے کشمیر یونیورسٹی. وہ ہمارے گھر آئے تھے, جب ان کو میں نے نظم سنائی وہ سن نہیں پائے, نے کہا بند کرو یہ نظم پہ ہمارے گھر کی, اتنی زبردست میں جذباتیت تھی. وہ اقبال نے تو لکھا تھا والدہ مرحومہ کی یاد میں, لیکن میں نے لکھا تھا والدہ مرحومہ. میں نے کہا اقبال نے تو لندن سے بھیجا اپنی ماں کے لیے نظم, میں نے ماں کو دیکھا, اور اس نظم میں تو اور بھی کچھ زیادہ جذباتیت تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو ہی دیتا ہوں میں وہ پورا کریڈٹ تمام چیزوں کا, اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی, تو اس لیے میں ماں کو دیتا ہوں. اللہ کا تو ہے ہی احسان, اللہ نے ماں دی, باپ دیے, تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ کا ہی شکر کروں گا, اللہ ہی کا احسان ہے, اس کے بعد پھر ماں کا احسان ہے. تو میں ماں کو کریڈٹ دیتا ہوں. پوری جو بھی میری زندگی میں کچھ اچھا آ رہی ہے یا میں نے کچھ حاصل کیا, ان کی دعاؤں کی وجہ سے. اور میں نے لکھا بھی ہے, جیسے ہوں ماں کی دعائیں ساتھ ساتھ, یعنی ایسے جیسے ماں کی دعائیں. جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ماں کی, تو میں اس وقت, میں ایک دن پہلے گھر پہ تھا, تو میں نکل گیا, اب ان کی صحت کچھ ٹھیک ہو رہی تھی, تو میں ڈیوٹی گیا تھا. جب مجھے معلوم ہوا تو راستے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں کتنا رو رہا تھا. اور میں گاڑی بھی چلا رہا تھا, رو بھی رہا تھا, حالات اتنے خراب تھے. تو وہ عجیب قسم کا ایک تعلق ان کے ساتھ, ماں کے ساتھ ان کی جو ہے بہت زیادہ میرے اوپر مہربانیاں رہی ہے. وہ تو ماں کی رہتی ہے, تو وہ کبھی کوئی ادا کر نہیں سکتا. تو اس لیے میں سب سے زیادہ ماں کو ہی ہر چیز کا جو ہے اس کو دیتا ہوں, میں یہ پورا اعزاز اسی کو دیتا ہوں ماں کو. ٹھیک ہے, بالکل حمید صاحب. بچے کی زندگی میں ماں نہ ہو تو مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی نہیں لگتا کہ آدمی, انسان کیا بن سکتا ہے, کیا نہیں بن سکتا ہے. یہ تو ماں ہی کا کمال ہے جو ایک بچے کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھ کر, باپ نہیں کر سکتا ہے بچے کو کنٹرول, نہیں کر سکتا ہے کنٹرول, ماں ہی کر سکتی ہے بچے کو کنٹرول. اور جو تعلیم ماں دیتی ہے وہی تعلیم بچہ لے لیتا ہے. صحیح بات ہے, آپ یہ کا جو کریڈٹ ماں کو جا رہا ہے, کیونکہ ہم ماں کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ ماں کون سی ہستی ہے. جیسے دور جدید میں آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ماں کی جو عظمت ہے, جو شخصیت ہے, جو ان کا پیار ہے, جو ان کا وہ ان کا جو ایم ہوتا ہے نا بچے کا,
کیا بنانا ہے، کیا بننا ہے، کس طرح اس کو روکتی ہے ہر جگہ سے، یہ مت کرو وہ مت کرو. تو ہم ماں کو پہچان نہیں پاتے ہیں اس دور جدید میں. ہمارے جو بچے ہیں، چلو ان کے لیے ایک میسیج ہے ماں کا درجہ کیا ہے. تو بحیثیت انسان ہم فائنلی یہاں تک پہنچتے، یہاں فائنلی پہنچ جاتے ہیں کہ ماں کا جو انسانی زندگی میں جو رول ہے وہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے اچھا بھی ہے. تو ٹھیک ہے حمید صاحب، پھر آپ نے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ ایڈیٹر رہے ہیں، جرنلزم بھی آپ نے کیا ہے، آپ کالم نویس بھی رہے ہیں، آپ نے اور بہت کچھ کیا ہے لکھنے میں. تو یہ لکھنے کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ کس طرح سے شروع کیا آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جب میں بچہ تھا، سوپور دوب ڈاکٹر اسکول میں پڑھتا تھا، پتہ نہیں شروع سے مجھے شوق تھا کہ میں مصنف بنوں گا. پہلے ہیرو بننے کا شوق تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا. اچھا، فلمی ہیرو. اچھا، کیونکہ اس میں وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب چونکہ خواجہ سبز پنڈت مرحوم کے ہاں کام کرتے تھے، مینیجر تھے ان کی جوائنری مل کے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا مراسم بھی تھے، رشتہ داری کے بھی تھے. تو ہم ہر اتوار کو میرے بڑے بھائی اور میں آیا کرتے تھے یہاں پر سوپور میں. میرے والد صاحب رہتے تھے مل میں ہی رہتے تھے، وہ جوائنری مل میں ہی رہتے تھے. تو ہم آتے تھے ہر اتوار کو اور اپنے والد صاحب کے پاس وہاں کھانا وانا بھی کھاتے تھے، پھر فلم بھی دیکھتے تھے. اب سمجھ ٹاکی تو تھی یا آپ جاتے ہیں. تو وہاں پر حبیب اللہ پنڈت صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، تو وہاں پر بالکنی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے، جہاں سے وہ کنٹرول کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے چائے وائے بھی آتی تھی ہمارے مذہب، فلم بھی دیکھتے تھے، 2-3 شو دیکھتے تھے. اس سمجھ مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا میرا. میں نے کہا میٹرک تک میں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا. تو میرے بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب غلام نبی مہاراجی صاحب، وہ فلم بھی دیکھتے تھے، لباس بھی پڑھتے تھے. تو ان کا عجیب معاملہ تھا. جب عصر کا وقت ہو گیا تو انٹرویو ہو گیا، دوڑتے ہوئے لباس پڑھ کے آئے، دوڑتے ہوئے واپس آ گئے. وہ خدا کو بھی خوش رکھتے تھے اور سنیما والوں کو بھی خوش رکھتے تھے. میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں صرف فلمیں دیکھتا تھا. 2 بار 3 بار خانہ خدا ہم نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھی تھی جب آئی. اور وہ رام اور شام اور پتہ نہیں ہاتھی میرے ساتھی اور یہ سب. اور یہی، اور پھر میرا یہ مزاج تھا کہ جب میں فلم دیکھتا تھا پھر میں اپنے نوجوان، میرے جو ہم عمر نوجوان ہوتے تھے نا، ان کو جمع کرتا، ان کو سٹوری سناتا فلم کی. وہ کبھی دارا سنگھ کی کہانیاں سنا، کبھی کچھ عجیب سا معاملہ، سنسنی خیز عجیب قسم کا معاملہ. کہانیاں. بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہو گیا سلسلہ. تو یہ ایک دور یہ تھا. پھر اس کے بعد جب میں پاس بھی نہیں ہوتا تھا اپنے زوروں سے، پھر میرے مطلب ماموں اللہ مغفرت فرمائے، بڑے ان کے اثردار تھے وہ ہمارے دواب گاہ میں، ان کا اثر تھا. اچھا، وہ جاگیر پہ بھی بارہ. تو وہ جاتے تھے پرنسپل صاحب کے پاس، ہیڈ ماسٹر صاحب ان کو پاس کرنا. ہیڈ ماسٹر صاحب کی ضرورت ہونے نہ کہ سوال ہی نہیں. ان کا اپنا اثر تھا ایسا، وہ بھی تھے ایسے ہی آدمی اللہ مغفرت فرمائے. تو بہرحال میں اپنے زور سے پاس بھی نہیں ہوتا تھا 7 سے 8 جماعت تک. لیکن جب میں 9ویں جماعت میں پہنچ گیا تو ایک ہمارے یہاں رسالہ آتا تھا. عبد الرحمن ڈار صاحب ہمارے دواب گاہ کے بڑے ہی اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. ان سے میں نے پڑھا بھی، ان سے بہت سیکھا بھی. ان کے پاس ہی رسائل آتے تھے، نور آتا تھا، باقی چیزیں آتی. تو میں نور پڑھتا تھا. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ آدمی اپنے زور سے پاس ہو جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. میں نے کہا میں بھی کیوں نہ محنت کروں. تو میری زندگی بدل گئی. اب میٹرک میں نے کہا مجھے پڑھنا ہے. اب میں نے محنت کرنا شروع کر دیا. اچھا ڈویژن مجھے ملا میٹرک میں نے پڑھنا شروع کیا. اب نمازیں شروع ہو گئی، فلمیں ختم. اب دوسرا دور شروع ہو گیا کہ اللہ والے بنوں گا. ہیرو تو بنا نہیں، اب اللہ والے بنوں گا. وہ دوسرا دور، وہ ایکسٹریم ایک، دوسرا ایکسٹریم ایک. بہرحال نہ میں اللہ والا بنا اور نہ میں ہیرو بنا. پھر میں نے یہاں سے BA کیا سوپر کالج. تو مجھے شوق تھا کہ میں اب مصنف بنوں. اور میں ایسے لکھتا تھا پیج پہ، کتاب کا نام لکھا اور نیچے لکھا مصنف حمید نسیم. حمید نسیم میں نے نام رکھا. اب یہ حمید نسیم میں نے کیوں نام رکھا؟ اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ. ہمارے استاد تھے وہاں عبدالغنی خورو صاحب، سوپور دواب گاہ میں، سری نگر میں. وہ ہمیں ٹیوشن پڑھاتے تھے گھر. تو ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا وہ. تو اب وہ کہتے ہیں میں شاعری کرتا ہوں. میں نے نسیم الغنی اپنا نام رکھا ہے. میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ کہا میں شاعری کروں. میں کون سی شاعری کرتا ہوں؟ اب میں ذرا تیز تھا بچپنے سے. اس نے کہا کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ذرا مقابلہ کریں، جس کا اپنا شعر ہوگا اس کو یہ تخلص دیں گے نسیم. اب ان کے ریلیٹو تھے تو ہم نے شاعری کی. اس نے پتہ نہیں ہے وہ ایک وہ گاڑیوں پہ شعر ہوتا ہے نا، لگا کر تیل زلفوں میں برباد کرتے، کوئی ایسا شعر سنایا. تو میں نے اپنا شعر سنایا. تو ان کے رشتہ دار نے کہا نہیں بھائی یہ تو آپ کا اپنا شعر نہیں. ان سے کہا، اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا ہی اپنا ہے. تو میں نے کہا اب مجھے آپ کا تخلص مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو آپ. اب میں نے حمید نسیم رکھا. اب حمید نسیم کے نام سے میں لکھنا شروع کیا. تو سب سے پہلے میں لکھتا تھا ترجمہ الحق میں. آپ تو جانتے ہوں گے ترجمہ حق میں لکھتا تھا. میں نے ایک بار مضمون لکھا، اس میں نے چھایا کیا. اور میں کہتا دنیا کا سب سے بڑا مصنف اگر کوئی ہے تو میں ہوں. آدمی کو تقویت ہوتا ہے بچپنے میں. اس کے بعد میں لکھتا رہا.
پھر میں نے ترجمہ کیا جمال افغانی کے مقالات کا جو سپر کالج میں جب میں تھا، عربی سے اردو ترجمہ کرتا تھا، وہ چھپتے تھے اس میں. پھر میں مضامین لکھتا تھا، یوسف غزالی کے مضامین کا ترجمہ میں نے کیا. عبداللہ بن سبائل جو خانہ کعبہ کے امام ہیں ان کے مضامین کا، کیونکہ میرے پاس آتا تھا رابطہ عالم اسلامی کا اخبار آتا تھا میرے پاس عربی میں، اس کا میں ترجمہ کرتا اور میں چھاپتا. اور اب میں جس اپنی گائے کو لیتا، ہماری چھوٹی گائے تھی، اس کو میں لے جاتا تھا باغ میں اور وہ اپنا گھاس چرتی تھی، میں اپنا لکھتا رہتا تھا، ترجمہ کرتا تھا اور بیچتا تھا اخباروں میں، لکھتا تھا، چھپتا تھا وہ. تو اس طرح سے جو ہے میرا سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر میں نے پمپلیٹ لکھا جب میں بی اے میں تھا، سپر کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے لکھا ایک پمپلیٹ لکھا. میں نے اپنے استاد کو دکھایا، فاروق بخاری صاحب. انہوں نے کہا اس میں تو کچھ خامیاں بھی، لیکن انہوں نے خامیاں دور دور کر کے کہا کہ اس کو ٹھیک ہے آپ. تو پھر میں نے چھپایا آپ کا جو پبلک پریس سے ہمارے رشید صاحب کے ہاتھ سے چھپایا. وہ 16 پیج کا مضمون تھا اور میں دنیا بھر کو کہتا تھا کہ دیکھو میری کتاب چھپ گئی، پوری دنیا کو دکھا رہا تھا. میری شوق تھا، عجیب قسم کا جنون تھا. تو وہ چھپ گیا 16 پیج کا، وہ شروعات ہو گئی. اس کے بعد پھر میں جب علی گڑھ گیا، پھر JNU گیا، تو وہاں سے میری پھر کتاب چھپ گئی دیوبند سے، اسلام کا یعنی ہجرت کا اسلامی تصور. اس میں مولا تقی ابن صاحب نے فارورڈ لکھا. اور پھر اس کا جو ہے دوسرا ایڈیشن آ گیا دلی سے، پھر اس کا ایڈیشن باقی جگہوں سے بھی آیا، اس کا ترجمہ بھی ہوا. تو اس طرح سے میرا سلسلہ شروع ہو گیا لکھنے کا. لیکن بچپن سے مجھے شوق تھا کہ مجھے ایک مصنف بننا ہے، اور اس شوق کو ابھارنے میں سب سے زیادہ رول جو ہے میرے استاد فاروق بخاری رحمۃ اللہ نے ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. پھر تقی ابن صاحب کے ساتھ بھی رہا، اور باقی جو اساتذہ میرے تھے انہیں میرے شوق کو بڑی مہمیز دے دی. تو پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا. ہر سال ایک دو تین کتابیں چھپتی تھی، اور دلی سے بھی چھپی ہے، دیوبند سے بھی چھپی ہے، لاہور سے بھی چھپی ہے میری کتابیں، تو الگ، اور باہر سے بھی چھپے ہیں میرے مقالات. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو سمجھ لو کہ پھر ترجمہ بھی میں نے کیا، جمال افغانی کی کتاب کا ترجمہ میں نے کیا. وہ میں نے BA سے شروع کیا تھا، سپر کالج میں جب میں تھا، لیکن چھپ گیا وہ جب میں لیکچرر بن گیا تھا کشمیر یونیورسٹی میں. وہ چھاپا ہے JK پبلشرز نے سری نگر سے. تو یہ سلسلہ. اس کے بعد پھر میں نے ان کا ترجمہ کیا، ابن رشد کی کتاب کا ترجمہ کیا، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. تو وہ بھی چھپ گیا دلی سے. اب وہ دنیا کی 2-4 کتابوں میں مانا جاتا ہے وہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے ابن رشد کا. تو وہ اس وقت سائنس اور اسلام پر جو کتاب ہے اس میں میری کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس وقت. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر امام غزالی پہ میں نے لکھی کتابیں، پھر میں نے جو ہے کیا نام ان کا شاہ اللہ دہلوی پر لکھا، پھر میں نے صوفیاء کرام پہ لکھا، اولیاء کرام پہ لکھا، کشمیر کی ہسٹری پہ لکھا، شخصیات پہ لکھا، اور مذاہب عالم پہ لکھا، اور کورس کی کتابیں تیار کی. تو اچھا خاصا 2-3 والیوم کتابیں میں نے لکھی. تو یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد کبھی رکا نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے. ہر سال 1-2 کتابیں شائع ہوتی ہے. اللہ کا شکر. اللہ کی دین ہے کہ اس نے آپ جیسے شخصیتوں کو جنم دیا ہے کہ آپ ابھی لکھ رہے ہیں، بدستور لکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ پہلے فلمی دنیا سے راغب تھے، پھر وہاں سے نکل کر آپ ایک اور دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے، وہ ہے اسلامی دنیا. پھر اسلامی دنیا سے آپ اور آگے بڑھے ہیں، تصانیف کی دنیا میں آئے ہیں. تصانیف میں آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ایک بڑا نام پیدا کیا ہے. یہ اسی کی دین ہے. تو اس کے بعد آپ تصوف میں آ گئے. تصوف میں آپ نے زیادہ لکھنا چاہا، تصوف میں آپ نے زیادہ یہ رہنا چاہا، تصوف میں آپ نے زیادہ کچھ حاصل کرنا چاہا. وہ کیسے آپ کے یہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ تصوف کی طرف ہی جائیں؟ کیونکہ جیسے میں پہلے عرض کیا نا کہ ایک تو میرے اساتذہ کا بھی اس میں اثر رہا ہے، یہ جو فاروق بخاری صاحب اکثر ذکر فرمایا کرتے ہیں. پھر میرے یہاں پر بشیر صاحب جو ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا بھی اس میں اچھا خاصا اثر رہا. پھر یہ بات یہ ہو گئی کہ مجھے ٹاپک ہی دیا گیا پڑھانے کے لیے. ہمیشہ مجھے یہ سبجیکٹ دیا تھا، آپ تصوف پڑھائی، فلسفہ پڑھائی. تو اس لیے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، یہی کام کرنا. تو یہ پڑھتا. اور پھر امام غزالی پر کام کیا میں نے PhD وغیرہ کا. تو غزالی تو بہرحال صوفی تھے ہی، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. پہلے وہ ایک دنیا میں تھے، اس کے بعد دوسری دنیا میں چلے گئے، روحانیت کی دنیا میں. تو اس لیے اس طرح سے جو ہے وہاں میں راغب تھا شروع سے ہی، اور میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے ملے ایسا، کیونکہ بزرگان دین کی تعلیمات پڑھی تھی میں نے. تو میں نے دیکھا تھا یہ اپنی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی ان کی. تو اس لیے میں تلاش کرتا رہتا تھا کوئی ایسا ملے جو مجھے رہبری کرے. ملے ایسے، اللہ کا شکر ہے. جیسے میں نے ذکر کیا، ملے مجھے، باقاعدہ بھی ملے اور ایسے بھی ملے. تو اس وجہ سے تھوڑا مجھے لگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آخر دنیا تو وہی ہے روحانیت کی. یہ دنیا کا نام و نمود، شہرت، یہ ختم ہونے والی. یہ پیسہ،
یہ اولاد، یہ گھر، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو اللہ کے پاس جانا ایک دن، اور وہاں پر آدمی کو تیاری کر کے جانا چاہیے، اور وہ اپنی روح کو صاف کر کے پاک کر کے جانا چاہیے کہ دنیا کی آلائشوں سے بچا کے جانا چاہیے. تو اس طرف رغبت تھی. لیکن مطلب کچھ انسان بہرحال مکمل تو کوئی ہوتا نہیں، خامیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن بار بار واپس مل جاتا تھا اس کی طرف. اگر کبھی کوئی کمی آ گئی دوبارہ جاتا تھا. نہیں، اللہ کی طرف سے ہی کوئی ایسا احسان تھا. اور مجھے لگا ہے کہ میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ جب میں بچہ تھا چھوٹا تو یہاں پر ایک ہم صاحب یاری کے ہم صاحب تھے، تو میں ان کے یہاں گیا تھا. مجھے والدین لے گئے تھے وہاں، تو انہوں نے کچھ میرے منہ میں ڈالا تھا، کوئی لاب واب ڈالی تھی، کوئی کھانے کی چیز ڈالی تھی. تو اس لیے مجھے وہ تو اس کی طرف وہ کچھ لوگ کریں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ جانتا ہے بہتر، میں نے بتایا مجھے والدین نے، مجھے پتہ نہیں. تو ایک وہ رہا ہے سلسلہ اس طرح سے. یا ہمارے سوپور میں دوابگا میں ہمارے ایک سلطان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، اب نہیں رہے بیچارے، وفات پا چکے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے اللہ والے مجھے اللہ والے کہتے، اللہ والے. ارے وہ پہلے میں ایک زمانے میں اللہ والے کہتا تھا کہ مجھے اللہ والے کے پاس جانا ہے، لیکن وہ آخر وقت تک مجھے کہتے تھے. تو پتہ نہیں وہ ان کا جب بھی مجھے ملتے تھے اس کا ابھی تک ذہن میں یہ بات تھی. لیکن بہرحال یہ کہنا تو آسان ہوتا ہے، اس پہ قائم رہنا اور پھر اس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں. اللہ اگر اپنی رحمت سے نوازے تو آدمی تو ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے دین کے راستے پہ، اور پھر وحدت کا راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر رغبت ہے، کیونکہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. تو محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دین کا اتنا اچھا کام کیا ہے، انہی کی وجہ سے ہم مسلمان بھی ہیں. اور ان کا کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. جب سیلاب ہو گیا 1914 میں، تو اس وقت میں سوپور سری نگر سے یہاں آیا، اپنے گھر گیا. تو میں نے عجیب معاملہ کیا کہ جتنے ہمارے آس پاس کے بزرگان دین ہیں، مثلاً سعد صاحب ہیں ہمارے، شہاب الدین صاحب وہاں بخاری رحمۃ اللہ اچھبل میں، یا وہاں کلندر صاحب کا آستان بھی ہے نزدیکی وہاں، یا اسی طرح سے وہ کہتے کرتال سنگھ کا باغ جو ہے دوابگا میں، وہاں بھی ایک بزرگ دفن ہے وہاں. تو میں ان تمام جگہوں پہ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان تنہائی کی جگہوں پہ چلے گئے، اس زمانے میں آئے تھے جبکہ کوئی بستی نہیں تھی. تو یہ کیوں آئے تھے اتنے دور سے؟ کوئی بغداد سے آیا، کوئی سنتل ایشیا سے آیا، کوئی ایران سے آیا. کیوں آئے تھے یہاں؟ ایک مشن لے کے آئے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، کوئی ذاتی غرض ان کو. پھر جب میں نے مطالعہ بھی کیا، اسٹڈی بھی کیا، تو مجھے لگا کہ یہ راستہ بہت امپورٹنٹ راستہ ہے. ٹھیک ہے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ملائی بھی اس میں، لیکن جو صحیح تصوف کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ ہے، اس کو احسان کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے اور سب کے لیے بہت ضروری ہے وہ. تو اس طرح جو ہے مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور اگر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، تو وہاں ہمیں دین بھی ملے گا، ہمیں ایمان بھی ملے گا، ہمیں احسان بھی ملے گا، ہمیں اسلام بھی ملے گا. کیونکہ ان لوگوں نے صحیح معنی میں جو ہے دین کی خدمت بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی ہے، اور اپنے نفس کو بھی پاک صاف کیا ہے، اور پھر لوگوں کی تربیت بھی کی ہے، ان کا تزکیہ بھی کیا ہے، اور پھر تبلیغ دین کے لیے بڑی کوشش کی ہے. اور ان کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے. یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، جنگ سے نہیں پھیلا ہے. یہ دیکھیے آپ مثلا انڈونیشیا کو دیکھیے، میں جاتا رہتا ہوں انڈونیشیا بہت بغیر میں، وہاں جگہ میں وہاں بہت بار میں وہاں ایز اے وزٹنگ پروفیسر گیا، وزٹنگ پروفیسر کئی سال. اور ایسے انڈونیشیا گیا، ملیشیا گیا، ترکی گیا. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ان بزرگان دین نے جو ہے دین کی تعلیمات کو پھیلایا. اور بالکل بزنس کے لیے گئے تھے ملیشیا، انڈونیشیا، لیکن وہاں سے دین کو ہی پھیلایا. ان کے اخلاق کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، لوگوں سمجھ. یہاں بھی کشمیر میں بھی شاہ حمدان رحمۃ تشریف لائے اپنے 700 سادات کے ساتھ، اور ان کے بیٹے پھر بعد میں آ گئے 300 سادات کے ساتھ. اس میں سادات ہی نہیں تھے، اس میں کاریگر بھی تھے. اور اس میں نے باقاعدہ مضمون لکھا ہے رول آف شاہ حمدان ان دی ایڈوانسمنٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس ان کشمیر. میرے آرٹیکل ہیں باقاعدہ، میں کتابوں میں لکھا ہے. یعنی انہوں نے یہاں پر ہمیں ہنر دے دیا، کسب دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین دے دیا. داد علم و سنت و تہذیب و دین، جیسے ایک بار خطہ راہ شاہ دریا آستی، داد علم و سنت و تہذیب و دین. جو دریا کے کنارے پہ جو بیٹھے رہے حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ، ان نے کشمیر کو علم بھی دیا، دین بھی دیا، تہذیب بھی دیا، سند بھی دی. اتنا کچھ لے کے آئے، دین اور دنیا دونوں ہے انہوں نے ہمیں کو دیا ہے. اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا ان کو. اتنی تکلیفیں برداشت کی. تو یہ ایک راستہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اسلام کا راستہ تھا. اس پہ وہ چل رہے تھے بے نفسی کے ساتھ، کوئی ذاتی غرض. تو اس لیے شروع سے ہی مجھے ان کے ساتھ ایک محبت تھی، ایک تعلق تھا. حالانکہ میں تو کچھ حاصل نہیں کر پایا اتنا ان کی بزرگی کے جتنے نشانات ہیں ان میں سے اگر کوئی تھوڑا سا نشان انسان کو مل جائے بہت. لیکن یہ کہ کوشش کی انسان کو چلنے کی، مطلب جیسے میں نے ان کے ساتھ محبت رکھنے کی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی، ان پر لکھنے کی،
ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی جتنا آدمی کر سکتا ہے. مجبوریاں انسان کی ہوتی، کمزوری اپنی جگہ ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تعلق شروع سے ہی تھا، کچھ تھا سلسلہ. پھر جب مطالعہ کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، لوگوں سے ملے جلے، تو اسے اور بڑھ گیا تھوڑا. لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جو حاصل کرنا چاہیے تھا میں حاصل نہیں کر پایا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ نسبت ان کے ساتھ ہے، بس یہ بڑی بات ہے. حمید صاحب، ایک میسیج گئی ہے لوگوں میں، خاص کر میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، تصوف پر. تصوف ایک چیز ہے، شریعت دوسری چیز ہے. اسپریچول پاور ایک اور الگ سبجیکٹ ہے، اور دین الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ مختصر سا اس میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ جو تصوف ہے کیا چیز ہے؟ یہ تصوف دیکھیے ہے اصل کیا یہ؟ بالکل یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا مجھ سے، کیونکہ دیکھو میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی. اب کچھ لوگ ہر چیز کو تصوف کہتے ہیں. کوئی آدمی اگر بنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، گندا رہتا ہے، اس کو بھی لوگ صوفی کہتے ہیں. بھائی یہ کون سا تصوف؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں شریعت کی مخالفت کرتے، کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہم نماز سے فارغ ہو گئے، ہم نماز سے آزاد ہو گئے. ایسے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسی باتیں لوگوں نے کہی بھی. یا بعض لوگ کہتے ہیں طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، محبت الگ ہے، معرفت الگ ہے. یہ کیا ہو گیا؟ لیکن جس تصوف کا میں نے مطالعہ کیا ہے، جس کو میں نے سمجھا ہے، وہ تو احسان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو وہ ایک انسانی شکل میں آئے. دہی قلبی ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کی شکل میں آئے. ایک بار رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، تو پھر رسول اللہ سے کچھ سوالات کیے. ایک سوال پوچھا مال ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے تینوں سوالوں کا جواب دیا. پھر فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو، یہ سمجھو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس میں شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ خاص طور سے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تصوف مت کہو بلکہ احسان کہو، ایک ہی بات ہے. بلکہ ابو الحسن ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک. انہیں تزکیہ کہو، احسان کہو، یا تصوف کہو، یا سلوک کہو، یہ ایک ہی چیز ہے. تو اصل میں تصوف یہ ہے کہ آدمی جو ہے دین کے باطن کو سمجھے. جیسے ایک ظاہر ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک باطن ہوتا ہے. ایک آدمی بڑا خوبصورت لگتا ہے باہر سے، لیکن اس کے اخلاق بہت خراب ہوتے ہیں، اس کا بیہیویئر بہت خراب ہوتا ہے، اس کا باطن خراب ہے، ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے. تو تصوف جو ہے یہ باطن ہے. جیسے مولانا ابو صاحب نے اس کو باطن کہا، اسلام کا باطن، اندرون. مثلا ایک نماز ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہم نے ارکان پورے کر دیے، لیکن خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے. تو یعنی جو اندر دل کا جو آپ کا جھکاؤ ہو وہ کس طرف ہے. تصوف جو ہے اصل میں دل کا نام ہے، دل کی صفائی کا نام، اور دل کو پاک صاف کرنا، اخلاق کو پاک صاف کرنا، اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. اس لیے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر جو ہے تصوف، ہم اگر شریعت کو ہم کہیں گے دودھ، تو تصوف کو ہم کہیں گے مکھن یا دہی. اگر دودھ ہی نہ ہو تو دہی کہاں سے ملے گی بھائی، مکھن کہاں سے ملے گا؟ بنیاد تو اس کی شریعت ہے، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. محمد تو ژور یار برحق گزرک تمن نشان نے دنیا نے آئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑو، اور چار صحابہ جو ہے، یعنی یہ چار یار باصفا، ان کا راستہ پکڑو، تو وہی تو دین ہے. اول رشی احمد رشی، دویم رشی اویس صاحب. جیسے شیخ العالم نے کہا پہلا رشی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مطلب پہلے بزرگ دین کے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اویس کرنی. تو یعنی کہنے کا حالانکہ اور بھی پھر ہمارے صاحب جو ہے یہ جو خلفائے راشدین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا کوئی ولی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ کے سب سے بڑے ولی وہ ہے. اسی لیے جو ترتیب دی گئی ہے، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد باقی لوگ، یہی درجہ ہے. تو پھر اب ان کو ولی تو سب ہے ہی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے تمام ایمان والوں کا ولی ہے. تو اس لیے جو ہے ولی کا مطلب، صوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ اس کا لوگوں کے ساتھ بھی ہو، اللہ کے سامنے بھی وہ ایسی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ سمجھے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس قسم کا تعلق جو باطنی تعلق ہے، دل کا تعلق ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے، ظاہری تعلق ہی نہیں بلکہ خشوع خضوع، تزکیہ اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا. صرف ظاہری شریعت کو نہیں اپنانا، بلکہ شریعت کے مغز کو سمجھنا، مقصد کیا ہے، ایسنس کیا ہے،
تو جس کو اسرار شریعت کہتے ہیں شاہ اللہ دہلوی اور امام غزالی رحمۃ اللہ، ان کو سمجھنا اور جو ان کو سمجھ کے ان پہ چلے، اور جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مغز جو دین کا ہے اس کو سمجھے، اور پھر دین کی ایسنس کیا ہے، ظاہر داری نہ ہو، خلوص ہو، اخلاص کو میں تصوف کہتا ہوں اس لحاظ سے کہ اللہ کے لیے خالص کرنا ہر کام کو. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، باعث بستامی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے صوفی تھے. اب انہوں نے کچھ ایسے اقوال بھی فرمائے شتیات کو کہتے ہیں، یعنی کبھی ایسی حالت ہوتی تھی مطلب انٹاکسیکیشن کی، ایسی بات کہتی لوگ کہتے ہیں تو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی حالت ہوتی تھی اس وقت. دیکھیے اب کسی سے محبت آدمی کرتا ہے تو پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے کہ آدمی دوسرا آدمی سنے گا تو اوپر ہو جائے گا، اس کو کیا ہو گیا. اب ایک آدمی اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کچھ، اس کو کوئی ججتا ہی نہیں. یہاں تو لوگ اپنے بچے کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ اگر بچے کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو قتل کر دیتے، یا کچھ لوگ دنیا پرست اتنے ہوتے ہیں کہ رشتہ داری کو چھوڑ دیتے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے. جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہو وہ تو اس کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے. اب ایک آدمی بالکل گم ہو گیا اللہ کی یاد میں تو اس کو ججتا ہی نہیں کوئی، کسی کو مانتا ہی نہیں. جیسے باعث بستامی کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو باعث بستامی جو ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھتے تھے. تو ایک بار ان کو جعفر صادق نے کہا کہ کتاب لے کے آؤ. کوئی کتاب کہی انہوں نے کہا کہاں ہے کتاب؟ انہوں نے کہا تاکچے پر. کہا تاکچہ کہاں؟ کہا آپ 8 سال میرے ساتھ رہے ہو، آپ بتا نا تاکچہ کہاں کتاب کا؟ کہا کہ میں تو آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ نہیں پا رہا ہوں، تو میں دائیں بائیں کیا دیکھوں، تاکچہ کہاں؟ کہا جاؤ تم مکمل ہو گئے. اتنا ان کا کنسنٹریشن ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کی حالت ایسی ہوتی تھی نا کہ وہ گھر میں ہوتے تھے، ان کا نوکر کھٹکھٹا تھا دروازہ کہ کہتے کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کا نوکر ہوں. کہا کس کا نوکر؟ کہا باعزت. کہا باعزت کون ہے؟ پھر بعد میں جب وہ اپنے حال میں آتے تھے نا واپس تو ان سے پوچھتا تھا نوکر کیا آپ یہ کیا کہے تھے؟ میں تو کہا کہ میں باعزت بھی باعزت کو نہیں جانتا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی یاد میں مجھے پتہ ہی نہیں صبح کب ہوتی اور شام کب ہوتی. وہ اللہ کی یاد میں اتنے گمسم ہوتے، وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا ہے سوچے. اتنا ہے بھی اللہ کی ذات ایسی کہ اس میں آدمی کو گم ہونا چاہیے. یہاں تو لوگ معمولی چیزوں سے محبت کرتے تو سب کو بھول جاتے. تو اللہ کی محبت جب آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے وہ دوسری چیزوں کی کیا اہمیت ہے. ایک بار باعث بستامی نے سنا کہ کوئی بزرگ آئے مسجد میں، تو نے کہا میں ان سے ملنے جاؤں. جب وہاں ملنے گئے تو دیکھا کہ تھوک رہا ہے کھڑکی سے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ولی جو سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے. پھر نہیں ملی ان سے. پھر جب راستے جاتے تھے نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے. کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں. ادب احترام سب کچھ اللہ کے ساتھ کنسنٹریشن. تو یاد دلائی. تو یہ تصوف اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے، کوئی ذاتی غرض نہ ہو. آپ اپنے دل کو پاک صاف کرے. کس آب سکون بے غرضے کس دلس تیز وسط جنتک حوصت جہنم کی بئیے دوز کی بئیے تے کرانچی عبادت. یعنی صرف اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے سوچنا، اللہ کے لیے زندہ رہنا. الحب للہ والبغض للہ. تو یہ نہیں خدا کے لیے محبت بھی، خدا کے لیے حسد بھی، خدا کے لیے سب کچھ کرنا. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ اسی حدیث کی تشریح میں کہا کہ دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، زندہ رہے تو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتا ہے اصل میں صحیح معنی میں احسان تصوف. باقی لوگ اب ہر چیز کو لوگ تصوف ہے. صوفی نے یہی فرمایا کہ ایک زمانے میں تصوف تھا، اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا لیکن حقیقت تھی. اور آج ایک نام ہے حقیقت کچھ بھی نہیں. پہلے ایک حقیقت تھی نام کچھ نہیں تھا، اب نام ہے حقیقت کچھ نہیں. ہر آدمی تصوف کہتا میں صوفی ہوں. 10-15 واج لاجن بس بنا سا صوفی. مست بلایا تھون پانس سران کورن زین. نصب ایمان تو آپ کا جو ہے صفائی ہے. تو یہ ہمارے صوفیاء کرام تو اتنا اہتمام رکھتے تھے صفائی کا. آپ دیکھیے شیخ حمزہ رحمۃ اللہ ہر روز نہاتے تھے، غسل کرتے تھے تہجد سے پہلے. اور اس زمانے میں جبکہ وہاں پر کوئی گرمی انتظام نہیں تھا کچھ، اور برف کو مطلب جو ہے توڑ کے جو سے پانی نکال کے نہاتے تھے. یہ اتنا اہتمام کرتے تھے صفائی کا. اب آپ دیکھیے یا اس طرح امام غزالی نے کتنا لکھا ہے صفائی کے بارے میں، یا باقی بزرگان دین نے کتنا لکھا ہے. تو یہ جو لوگوں نے ہر چیز کو کہا تھا یہ تصوف نہیں. ہم نے جو تصوف پڑھا ہے قرآن حدیث اور بزرگان دین اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، شیخ القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں جو صحیح صوفی تھے، کتاب اللمہ ہے، اسی طرح سے نفحات الانس ہے، یا یہ جو کشف المحجوب ہے، یا امام غزالی احیاء علوم الدین ہے. یہ تو بڑی بڑی کتابیں جو تصوف کی ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگا کہ تصوف کوئی اور ہی چیز ہے. قوت القلوب ہے، حجت اللہ بالغہ ہے. تو وہاں پر یہ چیز نہیں جو لوگ جس کو تصوف لوگ کہتے ہیں. اور یہاں کشمیر میں تو ہر چیز کو لوگ تصوف کہتے ہیں. آدمی پریشان ہو جاتا ہے اگر یہی تصوف ہے تو پھر باقی چیزیں کیا ہے. وہ تصوف نہیں ہے. اور کچھ لوگ جن چیزوں جو محرمات ہیں جو اسلام نے حرام کی چیزیں ان کو بھی جائز رکھتے ہیں. اب غیر محرم عورتوں سے بیٹھنا یہ کہاں جائز ہے بھائی؟
अब उनका हाथ हाथ में लेना ये कहाँ जायज़ है, गाना सुनना, और वो भी गाने जो बिल्कुल एक तो होता है वो समा जिसको सुन के जो है ये जो केसु दुराज रहमतुल्लाह जो है एक शेर पढ़ते पढ़ते चलते जा रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं देखा और उसी में उनका इंतकाल हो गया। इतना वो उसमें गौर कर रहे थे उस शेर पे। यानी वो शेर क्या था, यानी वो शेर ये था, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दिगर। यानी जो अल्लाह के सामने मोहब्बत हो तस्लीम का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो उससे कत्ल हो गए हैं, उनके लिए हर ज़माने में एक नई ज़िंदगी होती है। शेर पढ़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे और ज़ख्मी हो गए, सब कुछ हो गया, लोह लहान हो गए और उसी बीच में उनका इंतकाल हो गया। ये अजीब किस्म का मतलब था कि अगर वो शायरी भी सुनते थे, समा भी, उस समा में क्या थे, वो अल्लाह की बातें सुनते थे, दीन की बातें सुनते थे, उसके ज़रिए से वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। और वो समा के भी उसूल थे, किस तरह सुनना है, कब सुनना है, कैसे सुनना है। ये नहीं कि औरतों के साथ बैठ के सुन रहे हैं और आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे जो कि जिसका शरीयत में कोई जवाज़ ही नहीं। तो इसलिए तसव्वुफ जो है अगर आप सही माने में देखेंगे इसी को एहसान कहते थे। ये साहबा के पास भी था, बुजुर्गान दीन के एहसान के माने में। इसलिए शाह वली दल ने कहा कि हमें इसको एहसान कहना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम उसको तसव्वुफ कहें, क्योंकि बाज़ लोगों को इतराज़ होता है। लेकिन तसव्वुफ कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका रूट तो सफ़ा है, सफाई करना अपने दिल को, या पहले सफ़ में रहना, इबादत करने में, खुदा की इताअत करने में, या उसका मतलब जो है सुफ़ा है, असाब सुफ़ा की तरह रहना, सोबत में आप नबी के जो रहते थे असाब सुफ़ा, हमें भी किसी बुजुर्ग की सोबत में रहना चाहिए। या इसका मायने जो है सूफिया है, यानी हिकमत ढूंढना, चीज़ों को ज़ाहिरदारी को नहीं समझना चाहिए बल्कि गहराई में जानना चाहिए, दीन की हिकमत क्या है, क्यों हम कर रहे हैं कोई चीज़। तो इस तरह से जो है ये दीन से कोई अलग चीज़ नहीं थी, ये दीन ही का एक जुज़ था। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं वेस्ट में ये कहता हूँ अक्सर, अमेरिका में काफ़ी जगहों में मैंने बात की कि जो आदमी मगरबी तहज़ीब की पैरवी करता है उसको एड्स से मरना चाहिए। अगर उसको एड्स नहीं होता है तो वो सही पैरोकार नहीं है मगरबी तहज़ीब। वह अयाशी है, फहाश है, और क्या। मगरब की तहज़ीब ने हमें क्या दिया, हमको भी बर्बाद कर दिया। हम लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, ना कोई अदब है, ना कोई हया है, ना कोई शर्म है। और जो भी उनकी पैरवी करता है तो वो देखिए हमारे बच्चे कितने ख़राब हो गए, कोई तमीज़ नहीं रहा, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं, अदब नहीं, टीचर नहीं, उस्ताद नहीं, दीन नहीं। लेकिन जो सही मायने में इस्लामी तहज़ीब की पैरवी करेगा वो आखिर में सूफी बनेगा, क्योंकि वहाँ आखिरत मतलूब है, यहाँ दुनिया मतलूब है। आज का जो हमारा इल्म है, आज का साइंस है, आज की तहज़ीब जो है, तो ये से इकबाल ने कहा कि असर हाज़िल मलकुल मौत है तेरा, रूह कब्ज़ की तेरी देखे तुझे फिक्र माश। आज का ज़माना तुम्हारे लिए मलकुल मौत की तरह है, तुम्हें एक ही फिक्र है कि बस पैसा कमाना है, दौलत कमाएंगे, और कोई मकसद नहीं, रूह खत्म हो गई, जिस्म ही जिस्म है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सही माने में मुसलमान होगा, इस्लामी फ़िक्र का हामिल होगा, वो ज़रूर रूहानियत की तरफ राग़िब होगा। और वही तो एहसान है, वही तो तसव्वुफ़ है। इसी वजह से हमारे बड़े बड़े जो उलमा किराम थे वो सब सूफ़ी रहे। इमाम गज़ाली सूफ़ी, शाह वली देहलवी सूफ़ी, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सूफ़ी। एक तरफ वो आलिम भी थे, स्कॉलर भी थे, लेकिन दूसरी तरफ और शाह हमदान रहमतुल्लाह सूफ़ी, लेकिन आलिम इतने बड़े थे, बेशुमार किताबें लिखी। तो उस ज़माने का हर आदमी जो है सूफ़ी भी हुआ करता था, आलिम भी हुआ करता, जज भी हुआ करता था, और अल्लाह की इताअत भी करते थे, लोगों की खिदमत भी करते थे, और उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था। जैसे फुरसान बिल्लैल, फुरसान बिन नहार, रहबान बिल्लैल, दिन को घोड़ों के पीठ पे सवार और रात को अल्लाह के सामने जो है राहिब की तरह इबादत कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला था। और उनको देख के जैसे हसन बसरी ने फरमाया कि अगर आप सहाबा को देखोगे, अपने ज़माने के लोगों से कह रहे, अगर आप उनको देखोगे तो आप उनको दीवाना समझोगे, अल्लाह के लिए दीवाना होगे। अगर वो तुम्हें देखेंगे तो वो मुसलमान नहीं समझे। ऐसी हालत होगी तुम लोगों की, अब दुनिया परस्त हो गए हो। ये अपने ज़माने के अभी 110 साल हो गए रसूलुल्लाह मतलब कि हिजरत के बाद। तो कहने का मतलब है कि वो सभी लोग रूहानी थे। वहाँ रूहानी, जैसे इकबाल ने कहा ना कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, उनकी डेमोक्रेसी भी स्पिरिचुअल थी, हमारी तो स्पिरिचुअलिटी पे मेटेरियल होगी। अगर हम स्पिरिचुअल भी होते उसमें दुनिया ढूंढते, पैसा ढूंढते, लोग आए हमें पैसा दे दे। वो हुकूमत भी करते थे स्पिरिचुअलिटी के लिए, और आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी को भी इख्तियार करते दुनिया कमाने के लिए।